کے محترم کنوینئر جناب محمود صدیقی صاحب، انٹرنیٹ سے جڑے میرے اقبال شناس دوستوں اور ہم جلیل صحباب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تردست ایک چھوٹی سی دعا کہ اللہ آپ کو، آپ کے ذہنوں کو سکون دے اور آپ کے گھر گھرانوں کو آباد رکھے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ و ہم سب کے سینے ربانی تجلیات سے منور ہوں۔ یہ ایک وقت کی ضرورت تھی اور ذہن کا تقاضا بھی تھا۔ دوستو چلیے میں آپ کو اس فضا میں لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے آیات بینات سے نور کشید کرتے ہوئے ہمارے ذہن و دل کو ایک جیسے کہ کہکشانوں کی سڑک سے جوڑتے دیتے ہیں، جہاں عالمگیر موضوعات کی گتھیوں کے حل ملتے ہیں، جہاں ان کی قرآنی فکر شعر میں ڈھلنے لگتی ہے، جہاں فلسفہ نور برساتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صاحب قرآن اور متاع ذوق و طلب سے خالی ہے، یہ ناممکن ہے اور عجیب بات ہے۔ فارسی کا یہ شعر دیکھیں اور جہاں اقبال کا خوبصورت انکار دیکھیں اور اپنی بات پر ان کا اصرار بھی دیکھیں کہ صاحب قرآن او بے ذوق طلب، صاحب قرآن او بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ قرآن کو مرکزیت دے کر جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اقبال کا مطالعہ کیا تو یہ انکشاف ہوا کہ 70% علامہ اقبال کا کلام جو فارسی میں ہے اس کا مرکزی موضوع، اس کے اشعار زیادہ تر آیات پر منحصر ہیں۔ کسی مصرے میں آیت کا موتی ہے، کسی شعر میں فہم قرآن کے اشارے ہیں، کسی نظریے میں کسی شعر میں عالمی نظریات کا حل ہے۔ اس لیے میں آپ کی کشادہ قلبی سے اپنے مطالعے میں فارسی اشعار، اس کے طالب علمانہ ترجمہ اور مفہوم کی بھی اجازت چاہوں گا۔ اقبال کے فکر میں ڈھلے جو نغمات ہمیں ملتے ہیں، جو تصور حیات ملتا ہے، وہ امید و یقین پر استوار ہے۔ اقبال کے موضوعات کی وسعت کے سبب ہمیں یہ مان کے چلنا ہوگا کہ کل کائنات اس کے حاشیے ہدایت میں آتی ہے، کیونکہ قرآن کا سب سے بڑا موضوع انسان ہے۔ انسان کی شخصی بقا، اس کی قوت عمل کا تحفظ، اس کی خودی عرفان ذات کا موضوع، اس کے سفر میں تہذیب و تمدن کے بھی پڑاؤ ملتے ہیں، پھر آنے والی زندگی کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ ایک نظر اقبال نے قرآن کی آیتوں کے کسب کر کے قرآن حکیم کو کن کن ناموں سے یاد کیا ہے، میں نے سینکڑوں ناموں میں سے چند پرشکو نام کا انتخاب کیا ہے۔ کہیں قرآن کو کہا کتاب زندہ، پیام آخری، نسخہ اسرار تکوین حیات، گلشن بیقار، ام الکتاب، لا یزال حکمتوں کا خزینہ۔ کبھی کہا یہ کوئی سادہ کتاب نہیں، چیزیں دیگرست، حقیقت کشا۔ کبھی کہا کہ دلوں کے غم کو دھونے والا مصحف، 100 جہانوں کو قبر دینے والی کتاب، وجود آدم کی نگران دستور، جنتوں کی بشیر۔ یعنی اس طرح کے قرآن سے جڑے واقعات بھی علامہ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ دوستو اجازت دیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اپنے مرکزی موضوع پر آنا چاہوں گا، جس کو سیرت نبی کے مصنف علامہ سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ ہم افغانستان سے واپس گاڑی میں آ رہے تھے، علامہ اقبال ساتھ تھے، شام کی خوشگوار ساعتیں تھی، قندھار ہم پار کر چکے تھے، اور اقبال نے اپنے بچپن کے چند واقعات کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ میری کوئی صبح قرآن کی خوشگلو تلاوت کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ جانے کیا ہوا کہ میرے والد محترم روز آتے اور مجھے قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے اور کہتے کیا کر رہے ہو؟ ایک دن، 2 دن، چند دن گزرنے کے بعد میں نے پوچھا بابا، جو میرے مربی بھی تھے، جو میرے مکرم میرے والد تھے، میں نے پوچھا کہ آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا قرآن کو یوں پڑھو۔ دیکھیے انہوں نے جو جملہ کہا اس کی تمہید میں یہ کہنا چاہوں گا، انہوں نے جیسے بیٹے کی روح میں قرآن کی روح اتار دی، قرآن کی شخصیت، وہ بیٹے کی شخصیت میں قرآن کی روح اتار دی، اور کہا بیٹا قرآن کو اس ڈھنگ سے پڑھو کہ جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت تم سے راست گفتگو کر رہا ہے۔ اس بات کو اقبال نے جگہ جگہ، فارسی میں تو متعدد جگہ باندھا ہے۔ اردو کا شعر ہم سب کو یاد ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف،
सरसरी तौर पर जो ये शेर पढ़ते हैं वो लोग समझते हैं कि इकबाल ने राजी के खिलाफ जुमला कहा है, जबकि फारसी के अशआर में मुझे कई मरतबा कई मुकामात पर अल्लामा इकबाल के वो शेर भी मिले, उन्होंने कहा कि राजी को जरूर पढ़ो। इसलिए जुज़वी तौर पर, हंगामी तौर पर इकबाल के मुताले में हम कोई गलत राय कायम न करें। इकबाल ने कुरान की अबदी सदाकतों से तरशे हुए ढेर से गुलाम हिंदुस्तान में मुर्दों की बस्ती में सूर इसराफील फूका। इंसानियत के जसद मुर्दा को ऐसा शिफा आसा आयात का मफहूम सुनाया, सेंस ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन जिसे हम कहते हैं, एक ऐसी रूहानी तनवीर दिखाई कि जब जब जरूरत पड़ी उलुल अज़्म अंबिया की जिंदगी को तलवीहात की कहकशानों से वक्त और फासले की जमाने की तनाबें खींचकर अशार में रख दी और नवीद रब्बानी हमें सुनाई। जरा नामों का गोशवारा देखे, कौन से नबी को अल्लाह ने अपनी सफर की रहगुजर में इस्तेमाल किया। हजरत आदम से अपनी बात शुरू की, फिर सैयदना इब्राहीम, इस्माइल, हाजरा, याकूब, यूसुफ, शुएब, सुलेमान, नूह, मूसा, ईसा और नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम को अपने शेरी रहगुजर में, अपने शेर के सफर में इस्तेमाल किया। और सहाबा इकराम की भी एक बड़ी अंजुमन उनके सफर में आती है। ये जो है उनके मुतालिक की जुज़ियात की तरफ में इशारा करके मरकजी मौजू की तरफ में आना चाहूंगा। अब आइए रास्त कुरान की आयात के तर्जुमों में ढले चंद अशार मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैं बल्कि तमहीद नहीं चाहूंगा कि 800 सफ़े की किताब नेट पर फ्री अवेलेबल है कि गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की इकबाल और कुरान, उसको जरूर देखिए। एक एक शेर, खुसूसन फारसी के अशार, इसका तर्जुमा 800 सफ़ात तक फैले हुए। कुरान से मोहब्बत करने वाले और इकबाल से मोहब्बत करने वालों को किताब जरूर देखनी चाहिए। जब वो पढ़ते जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक मताए बेवहा आपके हाथों लगी। मैं उसका बहुत दर्दमंदाना हवाला देना चाहूंगा कि आप जरूर उसको पढ़ें। अब आइए, जब कुरान शोरा की गुम करदा राहों का जिक्र करता है और कुरान कहता है, मैं एक शेर, एक आयत और एक शेर से चंद इंतखाब करके मैं आपके सामने रखा हूँ। वश्शुरा यत्तबिउल गाऊन, कि ये गुम करदा राह होते हैं, लेकिन जो शुरा जो हिदायत से बहक जाते हैं सिवाय अहले ईमान के, जो उनसे मुमताज होते हैं। इकबाल का शेरी मनसब तय करता हुआ एक शेर देखिए। शेर रा मकसूद गर आदम गरीस्त, शेर रा मकसूद गर आदम गरीस्त, शायरी हम वारिसे पैगम्बरीस्त। अगर शेरी निगारिश आदम गरीब को अपनाए तो वो पैगम्बराना होगी। और फिर देखिए एक शेर, एक आयत का एक छोटा सा इशारा। कुरान ने कहा कि करमना बनी आदम। शेर देखिए कि बरतरस गर्दो मकाम आदमी, बरतरस गर्दो मकाम आदमस्त, असल तहजीब एहतराम आदमस्त। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशद्दु अलल कुफ़्फ़ार रहमाहुम बैनहुम, कि फिर इकबाल का शेर आता है कि जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। एक और आयत करीमा का इशारा कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो जियां ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आयत लक़द अंज़लना इलैका किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। तर्जुमा यह है कि हमने एक किताब नाजिल की जिसमें खुद तुम्हारा जिक्र है, यानी खुद इंसानों का जिक्र है। अफ़ला ताक़िलून, जरा सोचो तो। फिर देखिए इकबाल एक शेर के एक लफ्ज में इस बात को कैसे बांध देते हैं कि मोहम्मद भी तेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी इंसानों की जात, मगर ये हर्फ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। फिर वो जंग बदर के मार के एक आयत जो तलमी बनती है, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। इसका तर्जुमा ये है कि तुमने नहीं, हमने तीर चलाए थे। वैसे भी इशारा दे रहा हूं, इकबाल का शेर आता है कि हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो काराफरी कारे कुशा कारसाज।
پھر ایک اور سورہ بقرہ کی آیت وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. شیر دیکھیے 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. یعنی قرآن کا ماخذ فکر، علامہ اقبال کی فکر کا ماخذ قرآن ہے. قرآن کی آواز وہ گون بن جاتی ہے جب آیات کی موتی مصروں میں پرو دیتے ہیں. اور چند اور مثالیں، میں اب آیتوں کے بغیر اشعار میں جو موتی اشارے آئے ہیں اسی کے 2-3 اشعار دے کے موضوع کی طرف میں اور آگے بڑھوں گا. دیکھیے شعر کہ آہ مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں ہے، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں ہے، حرف لا تدعو مع اللہ الہ نہ کر. آیت کا ایک مرکزی حصہ شعر کی بساط میں ایسے بیٹھ جاتا ہے، نگینی کی طرح نور برساتا ہے. شعر دیکھیے افغان باقی، کوثار باقی، الحکم للہ الملک للہ. شعر لادینی وہ لاتینی کس پیچ میں الجھا تو، لاتینی وہ لاتینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب اللہ ہو. یعنی کمزوروں کا مسائل کا حل صرف اللہ کا ذکر ہے جو ہی غالب ہونے والا ہے. محترم حضرات، ہمیں اس دنیا کو جیتنے کے لیے قرآن کے حال نور سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کے رنگ میں رچ بس جائیں. ہماری رہنمائی کو اقبال کا قرآنی فکر اساس اداب ہما ہے، آسمان کی رفتوں تک لے جاتا ہے. اقبال اپنے خیال کی منظر نگاری کو کبھی اپنے کینواس کے لیے پورا آسمان لے آتے ہیں، کبھی زمانوں کو کائنات کا کینوس بنا لیتے ہیں. مہمات کے سفر پہ ہمیں آمادہ کرتے ہیں، ڈھارس بندھاتے، یقین دلاتے، ہمیں منصب یاد دلاتے، ہماری زبان و بیان کو نکھارتے، مادے میں چھپے نور کو مٹھیوں میں دیتے، مشرق و مغرب کی سمتیں سمیٹتے، زمانوں کی اکائیوں کو یکجا کرتے، زمین کو سجدگاہ بتاتے ہوئے ہمیں اپنا مقام یاد دلاتے ہیں. ان کے شعر کے معنی کے سرچشموں کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ صرف قرآن اس کا منبع نور ہے. اگر اردو والے تھوڑا سا بہانوں کو ترک کر دیں تو یہ 2 قدم کا سفر ہے. ہمارا دامن فارسی اور عربی کی زبانوں سے آباد ہو جائے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اردو والے تھوڑی سی فارسی نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ پھر کون پڑھے گا؟ اس متاع بے بہا کی طرف کون آگے بڑھے گا؟ اردو والے اقبالیات کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں، ممکن ہو یہ ایک جملہ گراں گزرے لیکن طالب علمانہ احساس میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہو کہ اقبالیات کے طالب علم یہ سمجھ لیں کہ قومی زندگی کے نقطہ نظر سے یہ مضمون اختیاری مضمون نہیں ہے. اقبال کا مطالعہ آپشنل نہیں ہے، یہ نصاب زندگی کا لازمی مضمون ہے جس کو ہمیں پڑھنا ہے، برتنا ہے، اس نظریے پہ جینا ہے. یہی ہماری تہذیبی جنگاہ میں جیت کی ضمانت ہے، یہی زندگی کے امتحان میں کامیابی کی شرط ہے. ہمیں یاد رکھیں کہ جو اقبال مندی یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ لوگ تو کم نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن میری تمنا تو اشارے اس طرف ہے کہ جو فکری قیادت چاہتے ہوں، جو روحانی سیادت کے لیے اقبال کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں. یہ وضاحت بنیادی نہیں تھی، بنیاد بلکہ اضافی ہے کہ ہم اقبال کو میں موضوع تھوڑا سا بدل رہا ہوں کہ حضرات مطالعہ اقبال کے درمیان بار بار علامہ اقبال کا ذکر آتا ہے. جو اقبال کے زیادہ مطالعہ جنہوں نے نہیں کیا ہے، جو اگر کوئی نوجوان ساتھی ہیں، ان کے لیے ایک تمہید، ایک جملہ میں کہتے ہوئے اپنی مرکز آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہم اقبال کو معصوم نہیں سمجھتے. ہم اقبال شناس صرف اس سرمایہ کی طرف دعوت دیتے ہیں جو خالص قرآنی فکر سے مستنیر ہے. ہمارا معاملہ اتنا ہی ہے کہ جہاں جہاں اقبال نے قرآن کا ذکر کیا وہی ہمارے لیے متاع جاں ہیں جو قوم کو یاد دلاتے ہیں. اب آئیے دیکھیں کہ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیش و کمال جنو. 2-4 اقبال کے اردو شعر پڑھ کر میں خود کو اور آپ کو اس فضا میں لے جانا چاہتا ہوں جو قرآن کے معنی سے کشید کی ہوئی، نکالی ہوئی فضا ہے، شعری فضا ہے. بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت
اندیشے کمال و جنو، اندیشہ و کمال و دنو، نہ اس میں اسرے روا کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و افسون، حقائق ابدی پر اساس ہے اس کی، یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون، عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز درون۔ علامہ اقبال ہمارے وجود کی بقا کے لیے ایک ایسی خواہشام جنگ خود لڑتے ہیں۔ دیکھیے کبھی ہمیں قنوتی ادب سے نکال لاتے ہیں، خواب آور فلسفے سراب رنگ شاعری سے ہمیں بچاتے ہیں، کبھی ادب کے مرگ آفری فسانوں کو اپنی شاعری کے نشید حیات سے شعلہ جوالہ بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی اپنی شاعری سے شعرا کی کچ بیانیوں سے ہمیں بیگانہ کر دیتے ہیں، کبھی شعر کی سوغات میں انسانی عقل کے تراشیدہ نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں اپنی علمی اکتشافات کی روشنی میں پرانی نظام زندگی کو پیش کرتے ہیں، کبھی مادہ پرستانہ نظریات کی ہلاکت آفرینی، مغربی تہذیب کی فساد انگیزیاں، شیشہ گران فرنگ کے شیشہ بندی کو زپنی ضرب کلیمی سے ریزہ ریزہ کرتے ہیں۔ ان ادبی مارکوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جہاں پہ تہذیبی نفس کو قرابت الہی کا سفر ثابت کرتے ہیں، استحکام خودی کو کردار سازی کا ذریعہ بلکہ ذات کی توسیع کا عنوان دیتے ہیں۔ قرآن کی حیات آفری آواز سے، ان کی آواز سے سارا عالم جاگ اٹھا ہے، جن کی شعری نوادرات نے قرآن کے سبب روحانیت، سیاست، مدنیت، عمرانیت سے جڑے ہوئے سب موضوعات کو قرآن کی شاخیں بتاتے ہیں۔ ہر منزل پر قوم کو عمل سے جوڑتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمل علم کے پیچھے نہیں یقین کے پیچھے چلتا ہے۔ میں اس جملے کو پھر دہرا دوں، علامہ اقبال یہ جانتے تھے کہ عمل علم کے پیچھے نہیں یقین کے پیچھے چلتا ہے۔ ایکشن فالوز کنوکشن ناٹ نالج۔ اس فضا میں آئیے اقبال کے چند فارسی اشعار سے نور بصیرت کسب کرتے ہیں۔ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع و تفسیر آئین حیات، یعنی دین مصطفیٰ کیا ہے؟ دین حیات ہے، شرع محمدی زندگی کے قانون کی تفسیر ہے۔ قرآن کی متاع فکر کے حاصل کے بارے میں کہتے ہیں، مرد مومن را عزیز نوخترس چیست جز قرآن و شمشیر و فرس۔ بڑا بارودی شعر ہے کہ اس نقطے کو پا جانے والے عزیزوں کہ مرد مومن کے لیے قرآن، تلوار اور گھوڑے کے سوا ہوتا بھی کیا ہے، یعنی وسائل حرب اور زندگی کے سامان پہ زندگی کے جنگاہ کو مطلوبہ وہ وسائل جہاں کبھی صفاکیاں طلب کرے تو آپ کی تیاریاں ہونی چاہیے۔ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ پھر شعر دیکھیے کہ کسے قبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے قبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ ایک ایسی بے نیازی قرآن دیتا ہے جس کے درمیان انسان دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو کے ایک بھرپور زندگی جینے دیکھتا ہے۔ اور قرآن پہ تنقید کرنے والے سہولت بخش زندگی جینے والوں کے بارے میں اقبال کا ایک شعر جو ہم نے فلائر پر بھی لگایا ہے، یہ ایک عجیب بارودی شعر ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اور پھر اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا ماہو پرویں کا اسیر۔ اور وہ شعر ایسا لگتا ہے کہ اس شعر پر ہی جی کھول کے بات کی جائے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات اس شعر کو میں جو پڑھنے جا رہا ہوں تو شعر کی گہرائیوں کو دیکھیں کہ زمین کی قوت ثقل آپ کی تلاوت کرتی ہے، تمام موسم آپ کی قرأت کرتی ہے، خدا کی تمام تخلیقات آپ کو پڑھتی ہے، ایسے کہ مومن خود مصحف ہے، مومن کو اللہ کی آیت ہے کہ یہ راز
کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ دیکھیے علامہ اقبال کی جو اشعار تنقید سے ہے، جو مسلمانوں کی اسلامی قیادت کی، میں ان پر زیادہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، کیونکہ آج میں ایک امید، ایک آپٹمسٹک، ایک رجائی، ایک یقین کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک چھوٹا سا اشارہ میں ایک دو شعر کا دے کے اس کا ترجمہ رکھ کے آگے بڑھوں کہ فارسی شعر ہے کہ تو میخواهی مسلمان زیستن، تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن، از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ بڑا آسان سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر مسلمان کی زندگی جینے کی تمنا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ قرآن کے بغیر وہ زندگی جی سکے۔ اپنے دینی سرمایے میں خطیب بغدادی اور دیلمی کی کمزور روایتیں جو ضعیف بھی ہیں، شاذ بھی ہیں، مرسل بھی ہے، اس کے شاخسانوں پر غور کرنے اور اشارہ دیتے ہوئے علامہ اقبال ایک بات کرتے، پتہ چلا کہ دین ایک حریت فکر کے ساتھ ہو، مردہ پامال روایتوں سے ذرا بچ بچ کے چلے۔ اور حضرات جاوید نامے میں جمال الدین افغانی کے ساتھ علامہ اقبال نے جو نصاب زندگی کا، جو فتح یابی کا جو نصاب بیان کیا ہے، اس کے اشعار تو ایسا جی چاہتا ہے کہ اس پر بات تفصیل ہو، لیکن میں صرف چھوٹا سا اشارہ دے کے 3 شعر اس کے ترجمے رکھ کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے رہوں۔ نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کا ہنو پاپا شکست، فاش گویم در دل مزمرست، فاش گویم در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگر است، چون بجان در رفت جان دیگر شود، چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شود جہان دیگر شود۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہوا کہ نقش قرآن جب جہان معنی میں جگہ پاتا ہے تو کاہنوں اور راہبوں کو شکست فاش ہوتی ہے۔ دل کی گہرائیوں میں جب یہ بات چلی جاتی ہے تو قرآن وہ سادہ سا کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور شے ہے جو ایک بار ہمارے قرآن جب ہمارے قریہ جاں میں اترتی ہے تو جان بدلتی ہے، اور جب جان بدلتی ہے تو یہ سارا جہان بدل جاتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر کا صرف ایک مصرع میں آپ کے سامنے رکھوں گا فارسی کا۔ ایسا لگتا ہے کہ اقبال ایک اضطراب سے گلی گلی، کوچوں، شہروں، قریوں میں پورے عالم دنیا میں مسلمانوں کو آواز دیتے رہتے ہیں، اے بندے مومن تو کجائی تو کجائی۔ دیکھیں میں نے دوسرا مصرع نہیں پڑھا طوالت کے نقطہ نظر سے، یہ شعر دیکھیے کہ اے بندے مومن تو کجائی تو کہاں ہے، اے مومن تو کہاں ہے تو کہاں ہے، میں تجھے قریہ قریہ تمام دانشگاہوں میں، قریہ و بستیوں میں تلاش کر رہا ہوں۔ اقبال کا متاع یقین اس قدر مثالی ہے کہ پورا شعری سرمایہ، اتنا وافر سرمایہ یقین سے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حاضرین اور سننے والے دوستو، اقبال نے غلام ہندوستان میں شکست و ریخت کی صفاک لمحوں میں یہ بات کہی ہے۔ اب تو آپ کے سامنے امکانات کی ایک دنیا ہے، کیوں کہ امکانات سے جڑی ہوئی کتاب اور رسول کو ماننے والے ہیں ہم لوگ۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار۔ دیکھیے امید کی فضاؤں کو اپنے روم میں اتاریے، اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نگہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آ کر جلوے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آ کر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ محترم حضرات، عزیز دوستو، فکر اقبال کے قرآنی ہونے پر جب لوگوں نے تنقید کی تو
تو انہیں دل دہلانے والا ایک دعویٰ میں یاد کرواتا ہوں کہ اگر اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے اشعار میں قرآن اور دین نہیں ہے تو خدا مجھے روز حشر میدان میں رسوا کر دے۔ اقبال نے ایک عجیب و غریب شعلوں سے کھیلنے والی سزا حسن تصور نے اپنے لیے تجویز کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرا مطالعہ، میری فکر کا مبدا قرآن اور اسلامی نہیں ہے تو روز حشر مجھے اللہ رسوا کر دے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پابوسی سے، ان کے نخوش پاک کی چاندنی سمیٹنے سے مجھے دور کر دے۔ وہ شعر دیکھیے جو رموز بے خودی میں ہے، 2-4 شعر اسی تمہید میں، 4 شعر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ گر دلم آئینے بے جوہرست ور بحر فم غیر قرآن مزمرست، اے فروغ صبح آثار و دہور چشم تو بینندے معافی صدور، پردے، وہ شعر جس کی تمہید میں نے باندھی تھی، پردے ناموس فکرم چاکن این خیابان را از خار پاکن، روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسے پاکن مرا۔ یہ شعر میں پھر دہرا دوں، روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسے پاکن مرا، کہ مفہوم اس کا یوں ہوا کہ اگر دل کے آئینے کے سیماب اگر اس جوہر سے کو آب دینا ہے، یعنی دل کو چمکانا ہے، تو قرآن کے بحر و بے قرار میں اترنا ہوگا، اس کی سیرابی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے معنی کی سرحدیں، قرآن کے معنی کی سرحدیں زمانوں کو اپنے حصار میں لیتی ہیں۔ دوستو، دنیا جانے اقبال کے فکر کے کون سے مسئلے میں گم ہے۔ ہم تو اقبال کو جانتے ہیں کہ اقبال جب اپنی زندگی سے گزر رہے تھے، جب ان کی سانسیں تمام ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ قرآن ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ کے نام سے میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ دانشوروں کو اور عوام کو اور دنیا کو قرآن کو اس مفہوم سے بتاؤں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے مفسر قرآن اور بڑے بڑے شارحین قرآن نے کہا کہ جس مقام پر علامہ اقبال نے قرآن کی تشریح اور تفصیل ہمیں بتائی ہے، اس مقام پر پہنچتے ہوئے بڑے بڑے صدیاں درکار ہوئی اور کچھ لوگ تو پہنچ بھی نہیں سکے۔ قرآن نے ایک عجیب و غریب انداز، کیونکہ اقبال کا مطالعہ مشرق اور مغرب سے تھا، کہ دونوں زمانوں کا اور جدید علوم و فنون کا مطالعہ تھا، جس کے نتیجے میں وہ محرومی اور معذرت خانہ احساس اقبال کا نہیں تھا۔ اب دیکھیے، آپ تو جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کا کانسیپٹ آف ٹائم کا سب سے بڑا اسکالر برکسن کا جب علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے کوشش ہوئی تو علامہ اقبال کے لیے وقت مل نہیں پا رہا تھا، اس کے نائبین سیکرٹریز وقت نہیں دے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے کہا کہ جب عصر کے وقت، جب شام ڈھلے، جب وہ پرندوں کو دانے ڈالتا ہے، جب وہ ویل چیئر پہ جاتا ہے، تو تب تم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ دیر تک بات کر سکتے ہو۔ تب علامہ اقبال نے وہاں پہ ایک حدیث قدسی سنائی کہ لا تسبہ الدہر، تو جب وہ سنایا تو اس کے ہاتھ سے جو ٹرے تھی اور وہ اچھل گئی، وہ ڈر گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کنسپٹ آف ٹائم پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، وقت کی رنگ روپ اور بدن میں خدا کی تمام طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری ساری زندگی کا حاصل یہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ تمام دانشگاہوں کا حاصل ایک ایک آیت اور اللہ قرآن کی آیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا اردو میں جو ہے، اس میں جو شعر لکھا ہے وہ آج کے عصر کے تمام مسائل کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک بڑا سا چارٹر پیش کرتا ہے، اس کے اندر کہ پتہ چلا کہ آج ہمارے گھرانوں میں، آج ہمارے انسانوں میں روح محمد اگر نہیں ہے تو تمام انسانیت شیطانیت اور فتنوں کا شکار ہے، چاہے وہ فتنے کرنے والے ہو یا فتنے سہنے والے ہو۔ فتنہ سہنے والا ہی سب سے زیادہ پرفتن ہوتا ہے اگر وہ اقدامات کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ جو اقبال کی زندگی کو، اشعار کو ایک عام شاعری، ایک خیالی اڑان سمجھتے ہیں۔ اقبال کو ان کے والد نے بلایا اور کہا، والی، وہ اپنے پیار سے والی پکارا کرتے تھے گھر میں، کہ بیٹا
کہ میں نے تیری زندگی پر بڑی محنت سے تجھے پڑھایا ہے اور تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ کہا بابا میں جانتا ہوں کہ آپ نے بڑی صعوبت سے مشکل سے پڑھایا ہے۔ کہا بیٹا میں تیری تمام اپنی محنت کا تجھ سے حق مانگتا ہوں۔ سانس جیسے اکھڑ گئی اقبال کی سوال پر کہ باپ نے حق پدری مانگ لیا۔ کہا کہ بیٹے مجھے ساری اپنی محنتوں کا اجر چاہیے اور اس دنیا میں چاہیے۔ کہا بابا آپ حکم کریں، آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی ہر حکم کو پورا کروں گا۔ کہا بیٹا زندگی کی آخری سانس تک اسلام کی خدمت کرنا۔ یہ اقبال کی جوانی کے پہل دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا۔ اقبال اسلام سے جڑ بھی چکے تھے اور ایک خاص فکر کی تشکیل ہو رہی تھی۔ باپ نے تو زندگی مانگ لی، اور اقبال کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کی طبیعت خراب ہوئی تو میں ان سے ملنے کے لیے لاہور گیا۔ آخری سانسیں ان کی نکل رہی تھی۔ میں نے ابا کو ذرا سا سہولت بخش لمحے میں دے کر کہا کہ ابا آپ نے مجھ سے زندگی میں مانگا تھا کہ آپ کی پرورش کی پوری قیمت ادا کرنا، اور میں نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر اسلام کی خدمت کروں گا۔ آپ کے خیال میں نے زندگی کیسے گزاری؟ کہا بیٹا تو نے بہت اچھے انداز میں میری خدمت کا اجر دیا کہ تیری زندگی اسلام کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ پتہ چلا کہ موت کی گھڑیوں میں اپنے محسن کی تائید سے اس سے زیادہ گھر کے اندر سے جو تائید ملتی ہے، زندگی کے ایسے نازک مسئلے میں جب آخری سانس جا رہی ہو، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہو، بہت ساری محرومیاں دنیا کے مسائل کے علیرغم بیٹے کی اسلامی فکر، اسلامی شخصیت پر جو ناز ایک بیٹے کو تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال نے چھوڑا کیا ہمارے لیے؟ اقبال کے دنیا کے جانے کے بعد جو چیز ڈھونڈی گئی تو اس میں ایک کتاب تھی جو قرآن کریم کی تھی، اور جس کو کھولا گیا تو ایسا تھا کہ قرآن پانی میں ڈوب کے نکالی گئی ہے۔ صفحے صفحے پر اقبال کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا قرآن کی اس کی صفحات میں لچک آ گئی تھی، بل کھا گئے تھے۔ اقبال قرآن لیتے، تلاوت اور مطالعے کا ہمت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے آخری عمر میں جب ان کی آواز خراب ہو گئی تو اپنے حکیم سے کہا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ آواز میری چلی گئی، مجھے غم یہ ہے کہ میں بچپن سے اب تک صبح اپنی آواز میں قرآن پڑھا کرتا تھا اور وہ آواز مجھ سے آج چھن گئی۔ آج عزیز دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، فجر کی نماز کے علاوہ بھی قرآن کی آوازیں آتی تھی۔ آج ہم لوگ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں، ٹیلنٹ کانشیس، آرٹ کانشیس، ایکوسٹک کانشیس ہو گئے۔ نہیں ہمیں نہیں سننا ہے، مکہ والے کی آواز لگانا ہے، فلانے قاری کی آواز لگانا ہے۔ گھروں میں قرآن پڑھنے کو ایک ندامت، ایک شرمندگی، ایک پریشانی، ایک مجرمانہ احساس، نہ معلوم اور کوئی احساس ہوگا، لیکن آج گھروں سے آواز قرآن کی نہیں آتی۔ جب گھر میں قرآن کی آواز نہیں آئے گی تو فکر کے کیسے پڑاؤ طے ہوں گے؟ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کیا خالی مجرد تلاوت سے فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اقبال شاعر قرآن، عالمی دانش گاہیں جس کے اشعار پر لرزتے ہیں، حواس اکھڑنے لگتے ہیں، اتنا بڑا شاعر کہتا ہے کہ ہاں قرآن کی مجرد تلاوت پورے انسانی شعور کو ایسے تطہیر کرتی ہے، اس کو آمدہ کرتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ایک معنی رکھتی ہے۔ ہم اگر وہ لوگ جو قرآن کے مفہوم کو پڑھنے کی شرط پر تلاوت نہیں کرتے، ان کے لیے اقبال کا حوالہ دیتا چلوں۔ آخر میں یہ سمیٹنا چاہوں گا اپنی بات کو، اقبال کا ذخیرہ سخن کے اسلوب کیا ہے؟ اسلوب کا تھوڑا سا اشارہ، وہ ایک خطابی رنگ بھی ہے، وہ ایک نغمگی ہے، وہ غنائی ہے، وہ زمزمہ ہے۔ ذہنوں میں اقبال اپنی شاعری سے چراغاں کرتے ہیں۔ شاعری کے آئینے سخن میں قرآن کا مفہوم اترتا نظر آتا ہے، قرآن کا عکس اترتے نظر آتا ہے۔ اگر دل سعادت ڈھونڈنا چاہے تو آگے بڑھ کر اپنے مطالعے میں جگہ دے۔ ہندوستان میں مولانا محمد فاروق خان صاحب جو دیویہ قرآن کے نام سے ہندی ترجمہ، انہوں نے کہا کہ جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ پل بھر میں خدا کی رحمتوں سے جڑ جاؤں تو کلیات اقبال اٹھا لیتا ہوں اور پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ چند لمحے نہیں گزرتے کہ شعر کی وساطت سے میں خدا کی بارگاہ میں اپنے وجود کو پا لیتا ہوں۔ لیکن جو اردو جاننے والے ہیں میں ان سے دست بستہ کہوں گا کہ ایک قدم اور آگے، 70%
قرآنی فکر، تمدنی تہذیبی اور تمام مسائل کی فکر فارسی میں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، چند کتابوں کے مطالعے کے بعد فارسی کا تراجم بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اب اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم تہذیبی طور پر مسائل کا شکار ہیں، آج عسکری طور پر بہت سارے یلغار حملوں کا شکار ہے، لیکن دوستو ہم نے کئی بار ملک کی سرحدیں ہاری ہیں، امکانات نہیں ہارے ہیں، ہم نے حوصلے نہیں ہارے ہیں، کیونکہ ہم خدائے زندہ کو ماننے والے ہیں، ایک ایسے رسول کو جاننے والے ہیں جس کی اتباع میں ہمیں کامیابی ہے اور آخرت کی مکمل فلاح ہے، کہ اقبال کے فکر کے سہارے ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے علامہ اقبال کے 2-3 شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئی نئے ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئی نئے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جناب، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ معزز حاضرین، جناب نعیم جاوید صاحب اقبال اور قرآن جیسے اہم موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ علم کا ایک دریا تھا جو رواں دوا تھا، اور ہم تمام لوگ اس میں بہہ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو موتی بکھیرے جا رہے تھے، ان کو اگر سمیٹنے کی ہم کوشش کریں تو بہت ہی کم الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف آج کے دور میں نہیں، صرف حالات حاضرہ میں نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام ادوار کے لیے ایک مکمل رہنمائی کی نمائندہ کتاب کا نام قرآن ہے۔ اور اس قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو پیش کیا ہے۔ وہ شاعری اپنے اندر ایک حرکیاتی پیغام رکھتی ہے، ایک ایسا پیغام جو ہم کو ایک ایسے نشاط اور سرور سے لبریز کر دیتی ہے کہ جس کے سرور میں آ کر ہم زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے ایک قائدانہ مقام تک پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو ہم تھامنے کی کوشش کریں جو ہم سے راست مخاطب ہو کر علامہ اقبال کے بقول کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو اگر اپنے دور کا آغاز کرنا ہے تو قرآن شریف کی ان تعلیمات کو اپنانا ہوگا، قرآن شریف کے ان تعلیمات پر اپنی زندگی کو سنوارنا اور آراستہ کرنا ہوگا، اور ساری انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جناب نعیم جاوید صاحب کے خطاب سے جو مثبت رویہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان حالات میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ بھی کسی قسم کے اگر حالات درپیش ہوں تو مایوس نہ ہوتے ہوئے ان تعلیمات کو اچھی طریقے سے تھامنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی کا راز انہی آیات میں، اسی پیغام میں اور اسی شاعری میں مضمر ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں آپ تمام کی جانب سے، بزم آزاد کی جانب سے جناب نعیم جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام ساتھی منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام سامعین و حاضرین جو آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے رمضان کی روزے رکھ کر بھی ہمارے دعوت پر لبیک کہا، اس اجلاس میں آپ رونق افروز ہوئے، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئندہ پروگراموں کے سلسلے میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں، اب ان پروگرامز کے لنک ہمارے گروپس میں، چاہے واٹس ایپ گروپ ہو، چاہے ٹیلی گرام گروپ ہو، ان گروپس میں شیئر کی جائے گی، اور آپ انہی لنک کی مدد سے آپ پروگرام میں جڑ سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جناب نعیم جاوید صاحب کنکلوڈ کر لیں۔ نہیں، جزاک اللہ، آپ نے کنکلوڈ کر دیا۔ تمام لوگوں کا شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔